بسم اللہ الرحمن الرحیم. چوتھا پارہ شروع ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یاد رکھنا نیکی اس وقت تک تمہیں نہیں مل سکتی، تم نیکی کو پہنچ نہیں سکتے جب تک تم اپنی کسی پسندیدہ چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو. حضرت طلحہ نے جب یہ بات سنی تو انہوں نے آ کر عرض کیا یا رسول اللہ مجھے وہ باغ بڑا پسند ہے جس میں آپ آ کے بیٹھتے ہیں، اس کے کنویں میں ٹانگیں لٹکا کے آپ بیٹھتے ہیں، حضور پانی اس کے چشمے بہت اچھے ہیں، حضور مجھے وہ بہت پسند ہے، میں چاہتا ہوں میں اسے خرچ کروں. فرمایا پھر اپنے غریب رشتہ دار اپنے کزن پہ خرچ کر. تو ان کا دل چھوٹا پڑ گیا. یا رسول اللہ، ان کے ذہن میں تھا کہ میں کسی غیر بندے کو ہی دوں تو پھر ہی فائدہ ہوگا، ثواب ملے گا، اپنی رشتہ دار کو دینے سے شاید نیکی نہیں ہوتی. فرمایا اپنے غریب رشتہ دار پر خرچ کرنے سے تمہیں دوہرا ثواب ہوگا، ایک تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا ثواب، دوسرا رشتہ دار کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کا ثواب. اور آج ہمارے معاشروں میں یہ حال ہو چکا ہے کہ ہم باہر تو نیکیاں کرتے ہیں لیکن اپنے غریب رشتہ داروں کو ہم بھول جاتے ہیں. غریب رشتہ داروں کے ساتھ ہمارا تعلق بالکل دشمنی والا ہے. ایک کتوں میرا رشتہ دار آ گیا، جو آپ کا غریب رشتہ دار ہے وہ آپ کی نیکیوں کو ڈبل کرنے کا ذریعہ ہے. اے امیرو، اے پیسے والو، اپنے غریب رشتہ داروں سے نفرت نہ کر. یہ تیرا غریب رشتہ دار، اس کا پہلا حق ہے تیری زکوٰۃ کا، تیرے صدقے کا، تیری خرچ کا. سب سے پہلا حق یہ ہے کہ تو اپنے غریب رشتہ داروں کو ڈھونڈ. کسی کے بچی کے ہاتھ پیلے کرنے تو کر، کسی کے بچے کو تو پیسے خرچ کر کے بھی اس کی نوکری دلا سکتا ہے تو نوکری دلا، بزنس کرا سکتا ہے تو بزنس کرا، کچھ کام کر سکتا ہے اس کے ساتھ بھلا کر. تجھے تیرا اجر دوسروں پہ خرچ کرنے سے زیادہ ڈبل ثواب ہوگا. اللہ کے ہاں قبول بھی یہی ہے. پھر اللہ نے میراث کے احکام بیان کیے، وہ پہلے بھی سورۃ بقرہ میں بھی ہو چکے تھے لیکن یہاں میں نے اس لیے اس عنوان کو بیان کیا کہ ہمارے ہاں وصیت کے سسٹم کو پہلے اسلام سے پہلے وصیت فرض تھی، اسلام کے اندر بھی فرض تھی. پھر اللہ پاک نے خود ہی پوری انسانیت پر رحم کرتے ہوئے ایک سسٹم بیان کر دیا کہ آئندہ کے بعد وصیت جو ہے نا صرف 1/3 حصہ، مال کے اندر 4 حصے ہوں گے تو ان میں سے 1/4 حصہ اس میں وصیت کر سکتے ہو، باقی 3 حصے وارثوں کے ہوں گے. کوئی شخص اگر کہہ بھی دے کہ میرا سارا مکان اللہ کے راستے میں دے دینا، مکان مسجد میں دے دینا، مدرسے میں دے دینا، وہ نہیں کہہ سکتا. اس مکان، اس کے مرنے کے بعد مکان کے 4 حصے کیے جائیں گے آمدن کے، اس میں سے 3 حصے اولاد میں رشتہ داروں میں بانٹ دی جائیں گے اور 1 حصہ مسجد یا مدرسے کو دیا جائے گا. اگر اس نے وراثت کی صحیح تقسیم نہیں کی اور اگر وہ وراثت سب میں بانٹ گیا صحیح معنی میں، پھر اس کے بعد وہ کہتا ہے فلاں مکان میرا دے دینا، تو پھر وہ پورے کا پورا مکان ہی اس جگہ دے دیا جائے گا جہاں کا اس نے حکم کیا ہے. میں نے میراث کے حوالے سے تفصیلی بات کر دی، آگے 3-4 جگہ مقامات پر آئیں گے، پھر میں اس کو دہراؤں گا نہیں انشاءاللہ. نکاح کے حوالے سے تفصیل سے بات کی، نسب کا بیان کیا، رضاعت کا بیان کیا، حرمت مصاہرت کا بیان کیا تفصیل کے ساتھ. مائیں اپنی اولادوں کو 2 سال تک دودھ پلائیں، یتیموں کے حکام بیان کیے گئے. اور پھر اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ یاد رکھ لینا ناجائز قتل. آج میں اس وقت کراچی میں ہوں، رمضان شریف شروع ہوا لیکن اس کی پہلی رات 2 بڑے بڑے علماء کرام کو ٹارگٹ کلنگ کر کے شہید کیا گیا. میرا بڑا دل خفا ہوا. کراچی شہر ٹارگٹ کلنگ کے لیے اس وقت یہ جو سن 1444 ہجری آ رہی ہے، گزشتہ 20 سالوں سے ایک عجیب معاشرہ قائم ہو چکا ہوا ہے. قتل قتل قتل. اللہ تعالی ہمارے معاشرے کی اصلاح فرمائے اور علماء کی بھی حفاظت فرمائے، عوام کی بھی حفاظت فرمائے. فرمایا جس شخص نے کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کیا فجزاؤہ جہنم، اللہ اس شخص کو دوزخ میں اوندے منہ لٹکا کر پھینکے گا. قتل کا بدلہ بہت سخت ہے. فرمایا پھر بھی اگر دنیا میں اگر تم چاہو تو اس کا بدلہ قصاص ہے. اور یاد رکھ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل مند لوگوں، عقل مند قوموں، تمہارے لیے سب سے بہترین زندگی اس میں ہے کہ قتل کا بدلہ قتل ہونا چاہیے. اللہ ان کو ہدایت کی توفیق عطا فرمائے. پھر اللہ پاک نے صلاۃ العصر اور صلاۃ القصر دونوں کا بیان کیا. بولو سبحان اللہ. فرمایا کہ ایک تو صلاۃ الخوف کا ذکر کیا، صلاۃ القصر کا ذکر کیا کہ قصر نماز جو سفر کم از کم 92 کلومیٹر، اگر آپ سفر کا ارادہ رکھتے ہیں تو اپنے گھر سے جب ایسی جگہ پہنچ جائیں کہ آپ کے محلے کے مکانات آپ کو نظر آنے بند ہو جائیں، وہاں سے آپ مسافر شروع ہیں.
فرض کیا کراچی والے، اگر میں کراچی کی بات کرتا ہوں، فرض کیا اس میں تھوڑا سا علماء کا اختلاف ہے، لیکن میں آسانی کیا کرتا ہوں، مجھے آسانی والا مسئلہ پسند ہے۔ نارتھ کراچی میں بیٹھتا ہوں، فرض کیا نارتھ کراچی سے ایک بندہ نکلتا ہے نا، وہ سراب کو اٹھاتا ہے، تو اب اس کو نارتھ کراچی نظر آنا بند ہو گئی، یا وہ ناگن چورنگی پہ پہنچتا ہے تو اسے نارتھ کراچی کے محلے مکانات نظر آنے بند ہو گئے، تو وہاں اگر ظہر کی نماز آ گئی تو وہ 2 رکعت یعنی 4 فرضوں کے بجائے 2 فرض پڑے گا۔ یہ میری بات سمجھ گئے؟ تو بعض علماء یہ کہتے ہیں نہیں، جب تک کراچی کی حدود سے باہر نہ چلا جائے تب تک وہ مسافر نہیں ہوگا۔ وہ محتاط ہیں وہ لوگ، وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن میں نے جو بات کی مجھے آسان فتویٰ محسوس ہوا تو میں نے وہ آسان آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اگر اس طرح پنڈی والے، اس طرح لاہور والے، اس طرح اور بڑے بڑے شہر ہیں، تو کوئی شخص اپنے شہر کی آبادی، اپنے محلے کی ان آبادیوں سے باہر چلا گیا سفر کی نیت سے، اور اتنے دور چلا گیا کہ اسے اب اپنی آبادی کے مکانات نظر آنے بند ہو گئے، تو وہاں سے وہ مسافر شروع ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے سفر جو کرنا ہے وہ 92 کلومیٹر کا ہے، تو یہ جو 92 کلومیٹر کا سفر ہے، اس زمانے میں یہ 3 دن میں سفر طے ہوتا تھا۔ پیدل چلے تو کم از کم 3 دن میں کتنا چلے گا؟ نمازوں کے لیے رکنا، کھانا پینا، آرام، اور اس سب کو ملا کر تو علماء نے یہ سوچا کہ آج کے دور میں اگر کوئی بندہ 92 کلومیٹر کے سفر کے لیے چلتا ہے تو وہ مسافر ہوگا۔ مسافر کے لیے روزہ چھوڑنے کی بھی اجازت ہے۔ مسافر جو ہے نا اس کے اوپر 4 رکعت والی نماز 2 رکعت پڑھے گا، اور فجر اور مغرب یہ 2 نمازیں اس نے پوری پڑھنی ہوں گی۔ اس کی سنتیں بھی پڑھے گا، اس کے فرض بھی پڑھے گا، لیکن ظہر اور عصر اور عشاء اس نماز کی 4 فرضوں کے بجائے 2 فرض پڑھے گا، اور وتر پورے پڑھے گا۔ اس پہ صلاۃ الخوف، یہ جنگ کی حالت کی نماز کو صلاۃ الخوف کہا جاتا ہے۔ 1 رکعت امام کے ساتھ پڑھی جائے گی، اور جن لوگوں نے جو دوسرے باقی لوگ اسلحہ پکڑ کر دشمن کی طرف نگاہ رکھیں گے، امام کے ساتھ 1 رکعت پڑھ کر جو لوگ پڑھیں، 1 رکعت پڑھ لی، وہ 1 رکعت پڑھ کے اٹھ کے چلے جائیں گے، اور وہ مورچے پر جا کر کھڑے ہو جائیں گے، حفاظت کے لیے کھڑے جائیں گے۔ جنہوں نے نہیں پڑھی ہوئی واپس آئیں گے، وہ آ کر اب ان کی پہلی ہو جائے گی، وہ آ کر امام کے ساتھ جو ہے نا نماز پڑھیں گے۔ اور اس طرح امام کی اب وہ دوسری رکعت ہے، امام نے سلام پھیرنا ہے، تو یہ جو لوگ ہیں یہ اٹھ کے اپنی 1 رکعت پوری کریں گے، اور رکعت پوری کر کے یہ سلام پھیر لیں گے، یہ اٹھ کے جہاں واپس جائیں گے۔ اب وہ جو جن کا قبلے سے رخ بھی پھیر چکا، سب کچھ ہوگا، وہ واپس آئیں گے، وہ اپنی 1 رکعت پڑھیں گے، کوئی سجدہ سہو نہیں ہوا، کچھ ہوگا، وہ وہاں تھے تب بھی نماز میں تھے، یہ یہاں آئے تب بھی نماز میں تھے۔ یہ صلاۃ الخوف ہے۔ جہاد والے مجاہدوں کو دیکھو نا، ان کا مجاہدوں کا رخ بھی پھر گیا، چہرہ بھی پھر گیا، آپس میں باتیں بھی کر لیں، ہاں جی کدھر ہے، کوئی دشمن نظر آیا کیا ہوا، آپ جاؤ، آپ نماز پڑھو، میں ادھر کھڑا ہوتا ہوں، ادھر منہ موڑ پھر بھی گئے، آپس میں باتیں بھی ہو گئیں، وہ نماز کے اندر ہی رہے۔ بولو نا سبحان اللہ۔ جہاد کتنی عظیم عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو مجاہد بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ آپ کی خوشبوئیں جو آپ کو ملیں، یہ آپ کو جو کچھ اس میں سے نور ملا ہے، ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، دنیا بھر میں دیکھنے والوں، الحمدللہ ہمارا ماجی ایجوکیشنل امپائر کے تحت یہ چینل قائم کیا جا چکا ہے۔ اس چینل کے ذریعے آپ کو ہمیشہ دین کی بات ملے گی اور ایمان کی بات ملے گی۔ اس کو خود بھی سبسکرائب کریں، آگے دوستوں کو بھی دیں۔ آپ میں سے جن احباب میرے سامنے سننے والے جو لوگ بیٹھے ہیں یا آگے جو سنیں گے، ان کے جس کے پاس موبائل ہے اور یوٹیوب استعمال کرتا ہے، تو اس سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے مجھے اور آپ سب کو دین پھیلانے کا ذریعہ بنائے، آسانیاں تقسیم کرنے والا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔